أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. سورہ ہود کی آیت نمبر 115, 116 اور 117 کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کو ہم رمضان سے پہلے سے سن رہے ہیں یا رمضان سے سن رہے ہیں. اس سورت کے اندر بڑے بڑے 7 یا 8 انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا, یہ بیان کیا گیا. اب یہ سورت ختم ہونے کو ہے. مکی سورت ہے. اس سورت کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے, چونکہ آئندہ چل کر اسلام کو پھیلنا تھا اور سلطنت و حکومت اور خلافت مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والی تھی, اس لیے تربیت پہلے ضروری ہوتی ہے. تو مخالفت کے ماحول میں آدمی کو کیسے رہنا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا. انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ایمان والوں کی تسلی کے لیے. اب حضور کو کیا کرنا ہے اور ایمان والوں کو کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. چنانچہ آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور صبر کریں, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں آدمی غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. 2 چیزیں, اور ہر ایک اللہ کی مدد کا محتاج ہے, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. 2 چیزیں, دونوں چیزوں کو سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ بیان کیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور اللہ سے مدد حاصل کرو, طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اسی طرح دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ ہی میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے. تو یہ صبر اور صلاۃ 2 ایسی چیزیں ہیں, صبر اور نماز 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں پڑھنے کے زمانے کے, پھر ابھی امامت وغیرہ کی خدمت ایک بستی میں انجام دے رہے ہیں, ساتھ میں تعویذ وغیرہ بھی کرتے ہیں, باپو بھی ہیں. ہماری ملاقات ہوئی, ہمارے یہاں سے بھی کچھ کیس وہاں تک پہنچے تھے, 11 سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. تو میں نے مستی میں ان سے کہا کہ بھائی آپ تو بہت مشہور ہو رہے ہیں, کیا بات ہے, آپ کے پاس جنات ہیں, آپ کا طریقہ کیا ہے علاج کرنے کا؟ کہنے لگے کہ جنات ونات کچھ ہے نہیں, لیکن اتنا ہے کہ جب بھی کوئی کیس میرے پاس آتا ہے تو میں پہلے مصلی بچھاتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, پھر جو کچھ کتابوں میں دعائیں یا علاج وغیرہ جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں, تو اللہ کے فضل سے اس کو اچھا ہو جاتا ہے. اب یہی بات علاج کروانے والا بھی سمجھ لے کہ مجھے کوئی پریشانی آئی تو مجھے وضو کرنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت کی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے, اور جب تک میرا معاملہ حل نہ ہو جائے, رزلٹ نہ آئے, وہاں تک مجھے صبر کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ سامنے چل کر کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو. تو پھر شادی کا مسئلہ ہو,
اولاد کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، بیماریاں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آرام سے دور کر دیں گے، مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی وصبر، صبر کریں۔ یہ مکہ میں آپ کا مخالف جو ماحول ہے اس سے آپ گھبرائیں نہیں، صبر سے کام لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر، ذرے کے بارے میں آگے بھی کہا تھا کہ یہ جو روشندان ہوتے ہیں اوپر، وہاں سے صبح میں جب سورج کی وہ جو کرنیں آتی ہیں اندر، تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ اتنی نیکی بھی کوئی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور صبر کرنا خود بہت بڑی نیکی ہے، صبر بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حضور سے کہا گیا، اور ایمان والوں سے بھی خطاب ہے حضور کے واسطے سے، کہ مخالفت والے ماحول میں صبر کے ساتھ جمے رہیں۔ آپ جو صبر کریں گے آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، بس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، ایسے تھوڑے لوگ نکلے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا اور وہ مجرم تھے۔ یعنی اس سے پہلے جتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا ان کی ہلاکت کے اسباب کیا تھے، وہ دو سبب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ دو وجوہات کی بنا پر اگلی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بستی میں بگاڑ پیدا ہوا، لوگوں کے اعمال بگڑے، تو ان کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے جو ان کو برائیوں سے روکتے، برائیوں سے روک ٹوک کرتے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ سبق ہے، برائیوں کی روک ٹوک، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور کوئی غلط کام کرے اس کو برائی سے روکنا یہ فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ ویسے تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، اور اگر تمام مسلمان اس کام کو بخوبی انجام نہ دے سکتے ہوں تو کم سے کم ہر زمانے میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے مسلمانوں میں جو یہ کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران میں کہ تم میں ہمیشہ ایسی جماعت رہنی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، اور آخر میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، وہ کامیاب ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم سے پہلے اہل کتاب کو یعنی یہود اور نصارہ کو دی گئی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، بلکہ پوری پوری بستیاں برائیوں میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ یہود اور عیسائیوں کے علماء جو تھے وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ تب روکنے والا کوئی رہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کو ہلاک کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بھی بیان فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی بنو اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی۔ ذالک بما عصوا، کیوں لعنت ہوئی نبیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ،
کہ وہ لوگ برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہے، برائیوں سے نہ روکنا. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے وہ جو وہ کرتے تھے. دو کام ہیں ہمارے، دو ذمہ داریاں، بھلائی کا حکمت دینا اور دوسرا کام ہے برائی سے روکنا. بھلائی کا حکم تو کسی نہ کسی درجے میں ہم دے رہے ہیں، وہ بھی 100% تو ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن کسی کو نماز کی دعوت دی، روزے کی دعوت دی، ترغیب دی، جماعت میں نکال دیا، یہ امر بالمعروف ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز نہی عن المنکر ہے. کوئی آدمی غلط کام کرتا ہو اس کو روکنا یہ بہت ضروری ہے. روکنے کے درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہو ہاتھ سے روکے. ایک باپ اپنی اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ کام تجھے نہیں کرنا ہے، اگر کرے گا تو اس گھر میں ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے. اتنا تو آدمی کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت محبت تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. حضور کے گھر میں صدقات وغیرہ کا جو مال ہوتا تھا وہ آتا رہتا تھا، حضور اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کا مال نہیں کھاتے. ابھی حسن اور حسین چھوٹے تھے، ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا. اب چھوٹے بچے ہیں، کھانے کی چیز دیکھی تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. اب حضور بڑے ہیں، نانا ہے، یہ چھوٹے ہیں اور ہاتھ سے روک سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کو واپس نکلوایا اور فرمایا کہ صدقات ہیں اور آل رسول صدقات نہیں کھاتے. اسی طرح ایک باپ اپنے اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے. اب یہ چیزیں بچپن سے شروع کرنی پڑے گی، اولاد چھوٹی ہو وہاں سے. جب بہت بڑے ہو گئے پھر باپ کی بھی آج کی اولاد سنتی نہیں ہے، اس لیے اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت زور دیا جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت ساری چنوتیاں سامنے تھیں، چیلنج. ایک تو کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ اب حضور گئے ہم نبی ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ. یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا. تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان سے مقابلہ کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا تھا. رومیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لڑائی شروع ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اپنی حیات میں روانہ کیا تھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا. وہ لشکر ابھی مدینہ کے باہر پہنچا اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اس لشکر کو روانہ کرنا ہے یا مدینہ واپس بلانا ہے. ایک اور چیلنج یہ تھا کہ جو قبیلے اور دیہاتی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے نکل رہے تھے. تو ایک تو ان کو مرتد ہونے سے روکنا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو کہہ رہے تھے کہ حضور تھے وہاں تک زکوٰۃ دینی تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب اتنے سارے چیلنج کو ایک ساتھ نمٹنا مشکل کام تھا. اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے الفاظ تھے ایبدل الدین وانا حی، کہ میرے جیتے جی دین میں ایسی تبدیلی آ جائے، لوگ بدل دے دین کو، ایسا نہیں ہو سکتا. یا آپ نے یوں فرمایا اینقص الدین وانا حی، کہ میرے سامنے دین کے اندر اتنا نقص پیدا کرے لوگ، کوتاہی کرے، میں برداشت نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی آپ کو آ کر مشورہ دے رہے تھے کہ دیکھو وہ لشکر کو روک لو، ابھی اگر مدینہ خالی ہو گیا تو منافق بھی ہیں، اسی طرح باہر کے دشمن، یہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، سب مل کر اگر ایک ٹیم بن گئی، پوری جماعت بن گئی اور ہمارے پاس سپاہی نہیں ہوں گے، آدمی نہیں ہوں گے، تو ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لشکر حضور روانہ کر چکے وہ واپس نہیں آئے گا، ان کو روانہ کیا جائے گا. ایک فیصلہ ہے. اور کیا کہا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ تو دور کی بات، حضور کی موجودگی میں جو آدمی زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ جس رسی میں باندھ کر وہ جانور دیتا تھا زکوٰۃ میں،
وہ رسی دینے سے انکار کرے گا، اس سے بھی میں لڑوں گا. یہ نہیں انل منکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، ابھی ان کو تھوڑی مہلت دو، ان کو سمجھا لیں گے. اصل ہمارے دشمن تو غیر ہے، رومی ہے. کہا کہ نہیں، ایم قصدین وانا حیّن، میرے جیتے جی دین میں اتنا نقصان ہو میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ نہیں انل منکر. تو اگر کوئی آدمی، اصل درجہ تو یہی ہے سب سے طاقت والا اور قوی درجہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے روکے. گھر میں شادی ہے اور اسٹیج لگا ہے، ہلدی کی رسم ہے، تو باپ، چاچا، ماما، بڑے بھائی یہ مل کر کم سے کم اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو روک سکتے ہیں کہ بھائی ہم حاجی نمازی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ یہ کام کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اسٹیپ اور دوسرا درجہ بتایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے اس کا، نہیں روک سکتے ہاتھ سے، تو زبان سے بولو کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ سب سے کمزور، کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کوئی غلط کرے، اس کا دل میں تو برا تم محسوس کرو کہ یہ غلط کر رہا ہے. ایک معمولی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ پر کسی نے اسٹیٹس رکھا ہے، سانگ رکھا ہے، ویڈیو رکھا ہے، وہ آدمی ہمارے ٹچ میں ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی یہ نکال، ڈیلیٹ کر. یہ بھی تو نہیں انل منکر ہے، یہ بھی تو گناہ سے روکنا ہوا. اور اگر کہہ نہیں سکتے تو کم سے کم دل میں اتنا احساس تو پیدا ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اتنا احساس بھی اگر دل میں نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے. گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں افسوس بھی نہ ہو، ہم اس کو برا بھی نہ سمجھے، تو سمجھو کہ ایمان کا تھوڑا درجہ بھی ہمارے اندر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اگلی امتوں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے، کہ ان کو برائیوں سے روکنے والا کوئی تھا ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے خرابی اور برائی اس طرح شروع ہوئی کہ ان میں سے ایک آدمی غلط کام کرتا تو دوسرا آدمی اس کو روکتا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ جائز نہیں ہے. پھر دوسرے دن دونوں کی ملاقات ہوتی تو وہ جو برائی کرنے والا ہے وہ اسی برائی میں مبتلا ہوتا. اب دوسرے دن بھی اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو روکتا، روکنے والا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ روکنا تو دور کی بات، پھر وہ اس کا دوست بھی بن گیا، ساتھ میں کھاتا پیتا بھی ہو گیا، اور اس کے خیالات بھی اس کے جیسے ہی ہو گئے. جو روکنے والا تھا پہلے دن وہ بھی اس کے جیسا بن گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعضوں کی وجہ سے، امک لوگوں کی وجہ سے، دوسرے بعضوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی. یعنی جو نیک تھے وہ بھی بوڑھے بن گئے تھے برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے. ایک اور حدیث میں ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر بھیجے. ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر وہ وقت آوے کہ تم اللہ سے دعا کرو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. آج مکہ میں رو رو کر دعائیں ہو رہی ہیں، مدینۃ المنورہ میں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے، خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں، مدارس میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی ریجلٹ عالمی طور پر پوری دنیا کے لیول پر نظر نہیں آتا ہے. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو چھوڑ دیا. حتیٰ کہ بعض لوگ وہ بیچارے اپنے حساب سے اپنی جگہ برابر بھی ہوں گے، محبت میں یہ کہنے آتے کہ مولوی صاحب
آج کا دور بہت خراب ہے، اپنے کام سے کام رکھو. ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنے کا مولوی صاحب. اب مولوی صاحب تو بولنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بولیں گے نہیں، چپ ہو جائیں گے. یا جو جماعت کا کام کرتے ہیں تبلیغ کا، وہ بھی چپ ہو جائیں گے. تو پھر بروں کو آپ برا کر رہے ہیں ایسا کہے گا کون؟ یہ ساری پرتی جو آئی ہے، ذلت اور رسوائی جو چھائی ہوئی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فریضہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے اس پر واپسی کی بہت ضرورت ہے. اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کریں. ہاں، اس کے لیے وصبر، صبر کی ضرورت پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں جائیں گے جس کو روکیں گے وہ رک جائے گا برائی سے اور آپ کا مان رکھے گا، ایسا نہیں ہوگا. کڑوی کسلی بھی آپ کو سننی پڑے گی. ہم جب شروع میں آئے تو پتنگ کا ماحول یہاں تو بہت ہے، سٹی ہے، شہر ہے، اور پہلے سے ملا جلا کلچر ہے، غیروں کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمارے نوجوان چھتوں پر بہت چڑھتے تھے. اور کوئی بھی عالم جب مدرسے سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی قوم کی کچھ خدمت کریں گے، کچھ اچھا کام کریں گے، اچھے کارنامے بڑے بڑے انجام دیں گے. تو پھر ہم بھی نکلتے تھے تو 100 میں سے 90 نوجوان ایسے ہوتے تھے جو بیچارے چھت پر سے بھاگ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے. اتنا احترام کرتے تھے. بہت ساروں کی پتنگیں اور ڈورے ہم نے لے لیے، اس کو جلائے. اور کچھ تعلقات والے تھے ان کو ہم مار بھی لیتے تھے مستی میں، تھپڑ وغیرہ، یا سب کے سامنے کچھ بھی بول دے وہ سن لیتے تھے. لیکن کچھ گھر ایسے بھی ملے جو کہتے تھے کہ مولوی صاحب ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھر والوں کو آپ کو کچھ بولنے کا نہیں. یہاں ہولی بھی کھیلیں گے، دیوالی بھی منائیں گے، آپ کو اپنے کام سے کام رکھو. آپ یہ الفاظ بھی سنے اور کہے گئے. تو ایسا ہوتا ہے. وصبر، صبر کی اتنی فضیلت ایسے ہی تھوڑی آدمی کروا گھونٹ پیتا ہے. یہاں چند سالوں پہلے سورہ نور کی تفسیر رمضان میں ہم نے شروع کی تھی. سورہ نور، سورہ نور میں شروع میں زیناکاری کی سزائیں بیان کی گئی. اس کے ضمن میں زیناکاری کی قباحت، اس کی برائی بیان کی گئی. اور حدیثیں میں نے 2 دن تک لگاتار بیان کی کہ چونکہ رمضان کا ماحول تھا، نیکیوں والے جذبات ہوتے ہیں تو آدمی اچھے ارادے بھی کرتا ہے. اور نوجوان بھی بیٹھتے تھے تفسیر میں، تو 2 دن تک زیناکاری کی پر کیا سزا ہے، کتنا برا فعل ہے، وہ بیان کیا. تو ایک ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی والے ہمارے ساتھی ہی تھے اور حاجی نمازی اور ذمہ دار آدمی. 2 دن کے بعد مجھے باہر ملے اور کہا مفتی صاحب یہ ٹاپک چینج کر دیا، بہت ہو گیا. یہ جو مضمون تم نے 2 دن سے زیناکاری رکھا ہے اس کو چھوڑو، اب دوسری کچھ بات نہ ہوئی. میں نے کہا بھائی سورہ نور میں 2.5 صفحے تک یہی تذکرہ ہے. اس کے بعد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو زیناکاری کی تہمت لگی کہ وہ واقعہ شروع ہوگا، تو یہ حدیث ہے تو وہاں آئے گی. کہا کہ کچھ بھی کرو اس کو جلدی سے نمٹاؤ. تو نہی عن المنکر میں آپ کے پاس حوصلہ چاہیے، جذبات چاہیے. اور یہی تو ہے اللہ کے خاطر کچھ کرنا، کچھ برداشت کرنا، قربانی اسی کو تو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو بستیاں تم سے پہلے گزری ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، یعنی گناہوں سے روکتے. الا قلیلا، ہاں تھوڑے سے لوگ ہوئے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جو ظالم لوگ تھے، اکثریت، میجورٹی، انہوں نے تو کیا کیا کہ ان کو جو دنیاوی نعمتیں ملی تھی اسی میں وہ گھسے رہے اور اسی کو سب کچھ سمجھا اور مجرم ہو کر دنیا سے روانہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دیں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی جس بستی کے اندر اصلاح کا کام چالو رہتا ہے اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. ہم لوگ جو بچے ہیں شاید اسی وجہ سے کہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی شکل میں اصلاحی کام چلتے رہتے، بیانات ہوتے ہیں، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، مدارس کا اپنا کام ہے، خانقاہوں کا اپنا کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم جن کو ہلاک کرتے ہیں وہ ظلمن نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا, اللہ کو کوئی مزہ آتا ہے؟ اگر تم شکر گزار بنے رہو اور مومن بنے رہو تو تم کو تکلیف دے کر مجھے کوئی مزہ نہیں آتا کہ چلو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتے ہو کہ دیکھ بڑا بر گاڑی گھسوائی لی ہے ادھر, اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ اسی لائق تھی کہ ان کو ہلاک کیا جائے, ان کے کرتوت ایسے تھے, ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, کہ اصلاحی کام چل رہا ہو اس کے باوجود اللہ ہلاک کر دے, ایسا ہوتا جب اصلاح کرنے والے موجود نہیں ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ الفاظ پر غور کریں, مصلح کہا, اصلاح کرنے والے, صالح نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کریں گے جس میں نیک لوگ ہوں, صالح نہیں کہا. صالح تو بوروں کے ساتھ مارے جائیں گے, ان پر بھی عذاب آئے گا. جو خود خالی نیک بنے ہیں, دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے, ان پر تو جب عام لوگوں پر عذاب آئے گا یہ بھی ہلاک ہوں گے. بچیں گے مصلح, لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنے والے, یہ بچیں گے. تو جس بستی میں اصلاحی پروگرام چلتے ہوں گے, کام چلتا ہوگا, وہ بستی اللہ کے عذاب سے بچے گی. اور بعض مفسرین نے, بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ جو فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, اور مصلح سے مراد خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بستی میں سب شرک کر رہے ہوں, شرک اور کفر, تو صرف کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا, جبکہ ان کے اندر آپس کے ایک دوسرے کے حقوق برابر ادا کر رہے ہوں. سب مشرک ہیں, سب کافر ہیں, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف شرک اور کفر کی وجہ سے ہلاک نہیں کریں گے, بلکہ ہلاک کب کریں گے جب اعمال بگڑیں گے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک تو سب مشرک ہیں, کافر ہیں, لیکن ان کے اعمال اچھے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا حق نہیں مارتے, اخلاق اچھے ہیں, ہے نا. یورپ کے جو ملک ہیں وہاں اسلام نہیں ہے, لیکن ان کے اعمال اچھے ہیں. دوسروں کو لوٹنے والا سسٹم ہمارے ملک کی طرح وہاں نہیں ہے, تو وہ ترقی کر رہے ہیں اور اللہ کی کوئی پکڑ ان پر نہیں آتی. اس لیے ایک مقولہ مشہور ہے کہ شرک کے ساتھ ملک چل سکتا ہے. حاکم اور بادشاہ شرک ہو, پبلک مشرک ہو, سب شرک کرتے ہو, سب مشرک ہو, تو اس کے باوجود سلطنت باقی رہ سکتی ہے, لیکن ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہوں, ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی, کفر اور شرک کے ساتھ چل سکتی. تو ایک مطلب آیت کا یہ ہے کہ صرف شرک کی وجہ سے اور صرف کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرے گا جبکہ ان کے معاملات اچھے ہوں. ہاں, شرک اور کفر کے ساتھ ان کے معاملات بھی خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے. بہرحال یہ 3 آیتیں ہم نے سنی ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگلی امت جو ہلاک ہوئی, اگلی امتیں, اس کی ایک وجہ بیان کی کہ ان کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ نہیں رہے, اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جن کو نعمتیں ملی تھیں انہوں نے نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھا اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزار دی. اپنا جو مشن تھا آخرت کا اس کو پہچانا نہیں, غفلت کے ساتھ زندگی گزاری. یہ 2 وجہوں کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چوکھوٹ کر دی, بات صاف کر دی کہ ہم کسی پر ظلم کرتے نہیں. جو ہلاک ہوئے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو اس سے ہم اپنا نتیجہ نکال لیں کہ ہم اپنے اعمال درست کریں, اور خاص کر کے اصلاحی کام, اس سے اپنے آپ کو دور نہ کریں.